تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج کی ہماری گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے ہوگی۔ ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حلیم امت، شریف انسانیت، مظلوم مدینہ، امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ مدینہ الرسول میں شہید کر دیا گیا۔ اسی مناسبت سے آج ہم گفتگو کریں گے اسلام کی ساری تاریخ شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک شہادت نہیں، بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں، ان گنت شہادتیں ہوئی ہیں، اور اسلام کی تاریخ شہداء کی قربانیوں سے بری پڑی ہے۔ مگر بدقسمتی سے لوگ جو ہیں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ہی بیان کرتے ہیں، اور آپ چند دنوں تک دیکھیں گے کہ پاکستان کے اخبارات میں، جرائد میں، میڈیا پر صرف یہی تاثر دیا جائے گا کہ تاریخ اسلام میں صرف ایک ہی شہادت ہوئی ہے، اور وہ شہادت جو ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ میں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم ہوں، ویسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خادم ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل جو ہیں وہ بھی جہنمی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل بھی جہنمی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اور ہر مسلمان کے ایمان کا یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم بدر و احد کے شہداء کو بھی فراموش نہ کریں، صحابہ شہید ہوئے ان کی قربانیوں کو بھی فراموش نہ کریں، کیونکہ تاریخ اسلام جو ہے صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے معمور نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے سینکڑوں شہادتیں ہو چکی ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شہادت کے گر انہی سے سیکھے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس پہ گفتگو کی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم انسان ہیں۔ کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا موقع نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہو وہاں حضرت عثمان نہ پہنچے ہوں۔ اگر مال کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مال دیا۔ اگر جان کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جان کو پیش کیا۔
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا کام ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے، یعنی کہ جیسے میں دین کی دعوت دیتا ہوں ویسے ہی تم بھی دعوت دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں، اور شام کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور 6 عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام کو کلمہ پڑھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے ہیں۔ یعنی جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں نا، ان میں سے 6 صحابہ نے پہلے ہی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر کلمہ پڑھ لیا تھا، اور انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی 2 مواقع پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ تاریخ اسلام میں اس دھرتی کے سینے پر ایسا کوئی انسان موجود نہیں کہ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی انسان کے نکاح میں آئی ہوں۔ وہ تنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئے۔ اور پھر جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے رقیہ تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ فوت ہوتی جاتی تو میں ایک کے بعد ایک تیری نکاح کے اندر دیتا جاتا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ فوت ہوتی جاتی تو میں ایک کے بعد ایک تیرے نکاح میں دیتا جاتا، اس لیے کہ تیرے سے بہتر مجھے داماد نہیں مل سکتا اور میرے سے بہتر کوئی خسر تجھے نہیں مل سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت، محبت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کے مقام کا ان الفاظ میں اظہار کیا۔ تو آپ کو ذی النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر، 2 آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے اور ذی البشارتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2 مرتبہ آپ کو جنت کی بھی بشارت ملی اور 2 بیٹیاں بھی آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صرف 1-2 جگہ نہیں بلکہ بارہا دفعہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جی بھر کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، مسجد کے لیے جگہ خریدی،
پھر جب دوبارہ مسجد نبوی کی توسیع کرنے کا وقت آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسے دے کر جگہ خریدی اور مسجد نبوی کے اندر شامل کی۔ اسی طرح آپ دیکھیے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے پانی پینے کے لیے، میٹھا پانی پینے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ یہودی جو ہے، جو کنویں کا مالک ہے، وہ آدھا کنواں بیچ رہا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں اس یہودی سے خرید لیا۔ ایک دن اس یہودی کی باری ہوتی تھی، ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تھی۔ تو جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، اس دن وہ مسلمانوں کے لیے بلکہ سارے انسانوں کے لیے پانی جو ہے فری دیتے، کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ اس یہودی کا کام آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور جس دن یہودی کی باری ہوتی کوئی بھی پانی لینے نہ جاتا۔ آخر اس نے مجبور ہو کر 500 درہم کا پہلے کنواں بیچا اور حضرت عثمان سے کہنے لگا کہ بھئی 500 درہم کا آدھا کنواں جو باقی ہے وہ بھی آپ لے لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ میں پانی کا میٹھا کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور بلکہ مسلمان کیا سارے ہی لوگوں کے لیے وقف کیا، جتنے بھی مدینہ والے تھے سارے ہی جو ہیں، چاہے کوئی مسلمان تھے، چاہے یہودی تھے، کافر تھے، جو بھی تھے، سب کو ہی فری پانی پلایا۔ اور بڑے سخی تھے، جب بھی اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، آپ نے جولیاں بھر بھر کے لٹایا اسلام کے لیے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان فرما رہے ہیں کہ بھئی روم کے تاجدار کے لیے تیاری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ بھئی روم کے بادشاہ ہرقل کی لشکر کشی کے خلاف جو ہے ہمیں بھی جواب دینا ہے۔ اس نے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ وہ بہت بڑا لشکر جو ہے لے کر مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ بھی جو ہے تیاری کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان دیا، حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ بمے ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، 100 اونٹ جنگ کی تیاری کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر فرمایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں 200 اونٹ بمے ساز و سامان کے اور اس کے اوپر مجاہدین کے لیے تیاری کیے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو دعا دی اور بیٹھ جانے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے 12 ارشاد فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 300 اونٹ پہلے دیا، 300 اونٹ مزید جو ہے میں لشکر اسلام کی تیاری کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ گویا کہ 600 اونٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ اور دیے، 700 اونٹ بمے ساز و سامان کے دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اعلان فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ مال بھی پڑا ہوا ہے، کچھ اشرفیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے آپ کے دامن میں لا کے ڈال دی۔ لشکر اسلام کی تیاری کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو، ان درہم و دینار کو اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ بھی رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بھی بشارت دے رہے ہیں اور دعائیں بھی دے رہے ہیں۔
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور پھر فرمائے کہ عثمان، آج تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے پھر بھی تجھے جنت میں داخلے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔